الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تعالی الحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالیٰ فی مقام اخری وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوانوں کے ساتھ مختلف چیزیں بیان کرتے ہوئے ہم طب نبوی تک پہنچے تھے، اور اس میں گزارش کی تھی کہ ایک بندے کا جسم ہے اور ایک بندے کی روح ہے، اور اس کے لیے جو علماء طب اور سائنس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ علم الابدان ہے اور علم الادیان ہے۔ علم الادیان انبیاء کا مضمون ہے کہ انسانوں کی رہنمائی دین کے تعلق میں، روحانیت کے تعلق میں، خدا کے تعلق میں، آخرت کی جواب دہی کے تعلق میں، عبادات کے سلسلوں کو بتانے میں جو تھی، اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جس بدن انسان پر یہ سب کچھ قائم ہونا ہے تو اس کے لیے علم الابدان کہ بدن کو کیسے صحیح رکھا جائے، کیسے صحت مند رکھا جائے، کیونکہ جب بدن ٹھیک ہوتا ہے تو روح بھی ٹھیک ہوتی ہے، اور جب اس روح کے ذریعے سے اس بدن کا علاج کیا جاتا ہے تو ہم نے کہا کہ طب نبوی سلسلے میں ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ معیار اور نمونہ بنایا گیا ہے، اور انہوں نے اس سلسلے میں یہ طریقہ کیا کہ جس کو مختلف سائنس کے استادوں نے، مختلف ماہرین طب نے، جیسے ڈاکٹر خالد غزنوی تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دعاء نبوی سے، دواء نبوی سے، غذاء نبوی سے، علاج نبوی سے یہ طریقے ہیں، اور جو رہنمائی خدا نے بندوں کی ہدایت کے لیے کی، اسی خدا نے اس اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیزیں الہام فرمائی، کیونکہ حکیم اور طبیب بننا تو نبی پاک کا پچھلی ہسٹری میں جو 40 سال کی ہسٹری آپ کی تھی، تجارت کا شعبہ تو آپ کا ہے کہ دنیا کے بہترین دیانتدار تاجر کے طور پہ آپ سامنے آئے اور ٹھیک ٹھاک منافع اور ایک نئی طرز اور طریقہ وہاں دنیا کو متعارف کروایا، لیکن طب کے سلسلے میں جو آپ یہاں بیان کر رہے ہیں وہ سراسر خدا کی طرف سے ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ وہ چیزیں حکیم اور طبیب اپنے ظن اور گمان سے طے کرتے ہیں، اور اگر اس کی تجویز جو ہے وہ لگ گئی تو تکا لگ گیا، اور اگر نہ لگی تو اس لیے بہت ساری دوائیں لکھ دیتے ہیں، کوئی تو لگ جائے گی، لیکن ماہر جو ہوتا ہے وہ کم ترین دوائی دیتا ہے اور وہ اثر بھی کرتی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں وہ مؤثر ہیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کو تمام چیزیں دی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی جب کعبے کو مکمل کیا تو وہاں دعا کی کہ اے اللہ، میں نے اپنی اولاد کو یہاں بسایا ہے واد غیر ذی زرع میں، اور تو نے ان کی اندر ایک نبی کھڑا کرنا ہے، اور وہ ان کو تعلیم تلاوت کلام کرے، تعلیم کتاب دے، حکمت و دانائی دے، اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرے۔ یہ آخری دو چیزیں جو ہیں، حکمت و دانائی اور تزکیہ نفوس، ان دونوں چیزوں کا تعلق روحانی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، اور اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طب کے طریقے بتائے ہیں اور اس کو ہم بیان کر چکے ہیں کہ دعا کے ذریعے سے علاج، تو دوا کے ذریعے سے علاج بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزیں بتائی ہیں کہ جو خاص اصول ہیں، اور اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ کالا دانہ کلونجی، یہ بلیک سیڈ وہ ہے کہ تمام بیماریوں کا اس میں علاج ہے سوائے موت کے، کیونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے بیماری اتاری ہے تو دوا بھی اتاری ہے۔ تو اس کے لیے ایک دوسری چیز آپ نے فرمایا میتھی دانہ، یہ اتنا قیمتی ہے اور اس میں اتنے شفا کے پہلو ہیں کہ اگر فرمان نبی ہے کہ اگر اس کو تمہیں سونے کے برابر بدلے میں تول کے بھی لینا پڑے تو پیچھے نہ ہٹنا، اس لیے کہ اس کے فوائد اتنے یقینی ہیں اور مؤثر ہیں، اور اس کے لیے آج جدید ہربل دنیا جو ہے جدید سائنس پر جا کر، اور یہ کہ ہربل دنیا جتنا دوائی کھائی جائے اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے، اور باقی انگریزی دوائیاں جتنی ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ طب نبوی ہربل جو ٹریٹمنٹ ہے اس کی طرف دنیا آ رہی ہے،
اور اس کے لیے ہمارا انشاءاللہ اگلا ولاگ بھی اسی سلسلے میں ہوگا، اور ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن البانی، ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے آگے دوستوں کو بیان کریں، کیونکہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو نیکی کی بات کو آگے بیان کرتا ہے وہ گویا کہ خود نیکی کر رہا ہے، اور اس کو صدقہ جاریہ ہم کہہ دیتے ہیں علماء کی زبان میں۔ تو اس پہ سبسکرائب کر اس کے کمنٹ دیں اور آگے فارورڈ بھی کریں۔